نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا یہ جو چودھری صاحب نے پوچھا ہے سوال، اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کل جو ہے ساری کی ساری جو ایگزیکیوشن ہوئی اریسٹ کی، سیکرٹری انٹیریئر کنٹیمپٹ کے اندر ہولڈ، آئی جی اسلام آباد کنٹیمپٹ کے اندر ہولڈ، لیکن وہ جو گرفتاری ہے اس کو قانونی طور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. چیف جسٹس صاحب نے اس کے سارے معاملے کو دیکھا. اس کا تھوڑا سمجھائیے گا کہ غلط کہاں پہ جو ہے غلطی ہوئی اور کہاں پہ یہ جو گرفتاری قانونی ڈکلیئر کی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیلف کانٹراڈکٹری آرڈر اور ججمنٹ ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا. لا ہے، سیٹرڈ لا ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹس کا. اگر کسی وکیل کے دفتر میں کوئی شخص چلا گیا فار لیگل اسسٹنس، اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص پریمیسز آف دی کورٹ میں چلا گیا ٹو سرینڈر ہمسیلف آر سیکنگ فار انفورسمنٹ آف ہز رائٹ آر فنڈامنٹل رائٹ، آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو یاد ہوگا اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ کے کچھ شیشے ٹوٹے تھے، وکلاء کے ساتھ صادم ہوا تھا، اور وکلاء نے کے بھی چیمبرز ٹوٹے تھے جس کے نتیجے میں وہ احتجاج کے لیے آئے تھے، بٹ ایکسیس ہو گیا، ایک آدھ کسی نے شیشہ توڑ دیا. دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے، دو مہینے وکلاء کے خلاف، دو مہینے وہ جیل میں رہے، اور چیف جسٹس نے یہ آرڈر اور 3 ممبر بینچ نے یہ آرڈر لکھا جس میں عامر فاروق صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا عدالت کے اوپر اٹیک ہونا یہ دہشت گردی بھی ہے اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اوپر اٹیک ہے، یہ یعنی انصاف کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا. یہ توہین عدالت بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، کرمنل بھی ہوگا، کنٹیمپٹ بھی ہوگی. اور ابھی تک وہ کیسز پینڈنگ ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم نے کہا اس پہ دہشت گردی نہیں لگتی. وکیل نے تو ویسے ہی آنا ہوتا ہے دہشت گردی کرنے کے لیے، نہیں عدالت میں آنا ہوتا ہے. اگر ایکسیس ہو گیا غلط ہو گیا. اب اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں غلط کیا، کورٹ کو توڑا، کورٹ پریمیسز کو شیشے توڑے، نقصان پہنچایا املاک کو، وہ تو سارا عملے کو تشدد کیا، وکیلوں پہ تشدد کیا، لہٰذا یہ ایف آئی آر درج کرا دی جائے. دوسرا یہ کیا، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے. اور انہوں نے خود کہا تھا جب ان کے کیسز میں پیش ہوئے، کیونکہ 5-7 کیس روز ہوتے تھے جب بیل فارسٹ کے لیے، ان کو کہا گیا جی رینجرز اندر نہ آئیں کیونکہ ہمیں انہی سے خطرہ ہے. انہوں نے آرڈر کیا، ان کو کہا کہ آپ ان کو کورٹ پریمیسز سے گرفتار نہیں کریں گے. ایشو کے اوپر ابوذر جو آپ بات صرف ایک بات میں کر کے، جی یہ صرف سیلف کانٹراڈکٹی نہیں ہے، یہ ججمنٹ چلیں وہ اب پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، ایک میٹر چلا گیا ہے، لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. لیکن آپ کو ایک بات، علی موسیٰ گیلانی کو کورٹ پریمیسز سے باہر مین روڈ سے گرفتار کیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ایک پاس وائلیشن کی تھی اور چند منٹ کے اندر اس کو ریلیز کر دیا. جی وہ ظاہر سپریم کورٹ کے سامنے چلا گیا معاملہ. چودھری صاحب اچھا ابوذر آپ بھی بات کر رہے تھے یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ناظرین اسد عمر صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ابھی متنازع خبریں آ رہی ہیں. پہلے خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اب خبر ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں گو کہ ان کے پاس ایک بلینکٹ آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میری گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جی ابوذر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. اسد عمر کو بھی کورٹ پریمیسز سے، وہ پریزیڈنٹ آفس میں تھے، وہاں سے باہر نکلے، وہیں سے گرفتار ہو. جی ابوذر جی بالکل، یہ جو بے نظیر واقعات ہو رہے ہیں، میں نے کبھی اس کی اگزامپل اپنی وکالت کی زندگی میں نہیں دیکھی کہ کورٹ سے ایک کسی انسان کو اریسٹ کیا جائے. نہیں کیا جا سکتا. آپ کے سامنے ہی ہے، افتخار چودھری صاحب کی عدالت تھی، ہارس اسٹیل مل کا کیس تھا، نیب کے کچھ لوگوں نے اریسٹ کیا، تو اس کے بعد ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی، ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا، بڑا سخت سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اس کا. اور اس کے ساتھ ابھی تھوڑے عرصے پہلے، 1 سال پہلے، ایک نیب کا کیس تھا وہ پونی سکیمز کا، اس میں عمرتا بندیال صاحب نے ایکشن لیا نیب کے افسران کے خلاف. ان کے خلاف پراپر انکوائری ہوئی کیونکہ انہوں نے جو ایکیوز تھا اس کو کورٹ پریمیسز سے اریسٹ کیا تھا. یہ ایشو جو ہے دیکھیں خاور صاحب خالی میرا نہیں ہے، نہ خان صاحب کا ایشو ہے، نہ آپ کے، نہ شعیب بھائی کا ایشو ہے یا چودھری صاحب کا ایشو ہے. دس از ود ریسپیکٹ ٹو دا سول اینڈ دا کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان. اگر لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ عدالتوں پہ اس بات کی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم محفوظ فیل کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، اگر وہاں سے اریسٹ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد میرے خیال سے جو جسٹس سسٹم پہ میرا ٹرسٹ ہے وہی سارا شٹر ہو جائے گا. اس وجہ سے میرے خیال سے یہ کل کیا اور آج یہ سب کا ایشو ہے. چلیں ابوذر آپ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سارے کیس کو لے کے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. ابوذر بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں